نہیں، علی نے بستر رسالت پر غدیر کے مولا نے سو کے بتا دیا تھا وقت پڑ جائے تو نماز بہتر ہے، وقت پڑ جائے تو سونا ہے۔ لعل کا لفظ ہے، لعل کا ترا خلق اللہ افضل من، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ اللہ نے اس سے بہتر کوئی دن پیدا کیا ہے؟ نہیں، اس پہ میں خاموش نہیں رہنے دوں گا آخر تک کے مجمع کو۔ امام کہتے ہیں کیا تم، سوال بھی امام کا ہے جواب بھی امام کا ہے، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ اللہ نے اس سے افضل کوئی دن پیدا کیا ہے؟ امام جواب دیتا ہے لا واللہ لا واللہ لا واللہ، خدا کی قسم اللہ نے اس سے بڑا کوئی دن پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ اور کمال کا مسئلہ ہے بھائی، اب مسلمان ڈھونڈتے رہیں غدیر کے مقابلے کا دن، جب اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا تو مسلمانوں کو ملے گا بھی نہیں۔ اب انصاف سے بتائیے، جس دن علی کی ولایت کا اعلان ہو، جب ایسا دن بھی نہ ملے تو ایسا مولا بھی ملنے والا۔ ایک حدیث اور سن لیجیے، بس اب سنیے۔ سب سے پہلے آپ کو جو غدیر آ رہا ہے تمہارے اوپر واجب ہے، یہ مستحب نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، مستحب نہیں ہے غدیر پہنچانا، غدیر پہنچانا واجب ہے۔ اور جو دو تین عربی ادبیات سے واقف بیٹھے ہیں علماء میں سے اور شعراء میں سے، ماشاءاللہ چونکہ مشہور شعراء اور علماء ہیں یہاں پہ، اور یہ میرے ناظم بھائی جو ہیں یہ بہترین شاعر اور ناظم تو ہیں مگر یہ ایک عالم دین بھی ہیں۔ دیکھیے عربی گرامر میں ایک لفظ ہے ابلغ اور ایک لفظ ہے بلغ۔ ابلغ کے معنی بھی پہنچانے کے ہیں، بلغ کے معنی بھی پہنچانے کے ہیں، مگر گرامر کی گہرائیوں میں جب جائیں گے تو ملے گا ابلغ کا مطلب ہے اگر ایک واقعے کو آپ نے ایک مرتبہ پہنچا دیا تو گویا کہ آپ نے اپنا واجب ادا کر دیا۔ اللہ نے ابلغ کا لفظ استعمال نہیں کیا، اللہ نے بلغ کا لفظ استعمال کیا۔ غدیر ایک مرتبہ نہیں پہنچانا ہے، جب تک زندہ رہو گے غدیر پہنچاتے رہو۔ یہ عربی گرامر ہے، یہ کوئی ایسا ویسا، یہ علماء نے لکھا ہے کہ ابلغ تکرار پہ نہیں بولا جاتا، بلغ بولا جاتا ہے تکرار کے لیے، یعنی ایک دفعہ کہہ دیا، دو دفعہ کہہ دیا، تین دفعہ کہہ دیا، تمہارا ایمان کیسے بچے گا بھائی؟ تمہارا اسلام کیسے بچے گا جب رسولوں کی رسالتیں نہ بچ سکیں، نبیوں کی نبوتیں نہ بچ سکیں، کسی کا کوئی عہدہ نہ بچ سکے؟ اسی لیے سب سے بڑے عہدے سے کہا یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دیجئے، ایک مرتبہ نہیں۔ اسی لیے نسلوں تک پہنچانے کے لیے اب میں گزارش کروں گا، فخر الدین رازی ایک، علامہ زمخشری دو، فرائد الصمتین تین، سوائق محرقہ چار، ینابی المودت پانچ، مسند احمد ابن حنبل چھ، اسی طرح صحاح ستہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی نے فرمایا فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جتنے بھی صحابہ یہاں موجود ہیں، جتنے بھی حاضر ہیں، ان پہ واجب ہے کہ وہ غائب کو پہنچائے۔
پتہ کیا ہے؟ پھر عبارت سن لیے، فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو لوگ یہاں حاضر ہیں ان پہ غدیر پہنچانا واجب ہے، اور یہ شرط ہوگی حج کی قبولیت کی۔ ارے بھائی میں نے تو ایک جملہ کہا ہے، اس سال اسی صحابی کا حج قبول ہے جس نے گھر میں غدیر پہنچائی۔ ایک مسئلہ اور سن لیجئے، یہ مسئلہ بڑی تبلیغی ہے اور یہ میسیج ہے اور یہ پیغام ہے غدیر کی محفل سے۔ 3 منٹ کے اعمال بیان کروں گا اس نقطے کے بعد، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام۔ پورے مجمع کو 3 دن تک روکا اور تینوں دن نماز پڑھی گئی ملا کر۔ ارے بھائی اب سمجھے، مذہب شیعت میں جو نماز ملا کے پڑھی جاتی ہے وہ غدیر کی یاد ہے۔ تینوں دن نماز پڑھی گئی جماعت کے ساتھ، اور جیسے ہی جماعت سے پہلے ابو ذر کو حکم دیا، احقاق الحق ہمارے مذہب کی بڑی معتبر کتاب ہے، کہتے ہیں سب سے پہلے حکم دیا ابو ذر اذان دو میدان غدیر میں۔ انہوں نے اذان دی اور اذان میں کہا حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل۔ اس سے پہلے یہ نہیں تھا حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل۔ اور بعض کتابوں میں ہے اشہد ان امیر المومنین، یہ بھی جملہ کہا۔ تو صحابہ نے آ کے اذان سن کے یہ کہا یا رسول اللہ، آج تو ابو ذر نے اذان میں اضافہ کر دیا۔ اب جملہ چاہے جس طرح سنیے، نبی کی حدیث ہے، کسی شاعر کا شعر یا کسی ذاکر کی ذاکری، نبی نے فرمایا اتنی جلدی بھول گئے۔ یہ ابو ذر، یہ بھی لکھ لیجئے اپنی کتابوں میں دل کی، یہ ابو ذر کا اختصاص ہے کہ جس نے سب سے پہلے اذان میں علی ولی اللہ اور حیا علی خیر العمل کہا۔ اب تو تمہاری وجہ خود بخود سمجھ میں آئی گئی ہوگی کہ الصلاۃ خیر من النوم صبح کی نماز میں کیوں بڑھایا گیا اور حیا علی خیر العمل کیوں نکالا گیا۔ اس لیے کہ یہ جو جملہ ہے عربی کا نماز سونے سے بہتر ہے، یہ اگر گرامر کے لحاظ سے دیکھا جائے، اگر تاریخ کے لحاظ سے دیکھا جائے، اگر حدیثوں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ہر طرح غلط ہے۔ اس لیے کہ یہ جملہ ہی غلط ہے کہ نماز سونے سے بہتر ہے، نہیں، علی نے بستر رسالت پر غدیر کے مولا نے سو کے بتا دیا تھا وقت پڑ جائے تو نماز بہتر ہے، وقت پڑ جائے تو سونا ہے۔ تھوڑے سے اتار دیکھو بھائی، میں چونکہ آپ کے مزاج سے واقف ہوں، اتنے ہاتھ ڈالنے کا مطلب ہے کہ اب بند کر دیجئے تقریر بس، جب منہ تک آ جائے گا ہاتھ۔ ہاں خیر، ایسے ہی ہنستے رہیے، اللہ آپ کو ایسے ہی ہنسائے رکھے۔ 5 منٹ لے سکتا ہوں میں؟ ہاں، چونکہ غدیر کی باتیں ہیں تو غدیر کی سنیے۔ انہوں نے کہا کہ اتنی جلدی بھول گئے تم، اتنی جلدی بھول گئے۔
اب میں آپ کو عبارت سنانے لگا ہوں ینابی المودت کی. کہتے ہیں خلیفہ دوم کہ میں مجمع کے درمیان میں تھا کہ ایک مرتبہ کوئی بیٹھا تھا میرے برابر میں اور اس نے کہا عقد رسول اللہ عقدتن. بھائی بڑی عبارت ہے, شیعہ کتاب کی نہیں ہے, سنی بھائیوں نے ینابی المودت میں علامہ خندوجی نے لکھا. جتنی داد اب تک ہوئی ہے نا ذرا آپ روک کے رہیے اس پہ. علامہ خندوجی خلیفہ دوم خود واقعہ نقل کر رہے ہیں. ایک جوان خوبصورت میرے برابر میں کھڑا, لیکن مجھے نہیں پتا, حاجیوں میں تو یہ تھا نہیں, چونکہ حاجیوں میں مجھے نظر نہیں آیا. پہلی مرتبہ یہ جوان مجھے نظر میرے پہلو میں کھڑا ہوا نظر آیا. میں نے دیکھا, میرے کان میں آ کے کہا آج رسول نے اسلام میں وہ گرہ لگا دی ہے لا یحلھا الا منافق. اس گرہ کو کھولنے کی کوشش صرف منافق کرے گا. اس گرہ کو کھولنے کی کوشش صرف منافق کرے گا. اب یہ بتا بیٹھے رسول سے یا رسول اللہ آپ تیار ہو جائیے بھائی. یا رسول اللہ, میرے برابر میں ایک جوان کھڑا تھا, میرے برابر میں کہہ کے گیا رسول نے اسلام میں ولایت علی کی وہ گرہ لگا دی کہ جسے کھولنے کی کوشش صرف منافق کرے گا. نبی نے کہا اے میرے صحابی, وہ عام آدمی نہیں تھا, وہ تو عرش سے جبرائیل آیا تھا. خیر, جب آپ تھکی چکے ہیں تو اب آسانی سے سن لیجیے. اور اس گرہ کو کھولنے کی کوشش نہ کرنا. ہاں, اس گرہ کو کھولنے کی کوشش نہ کرنا. اب سنیے, نماز جماعت سے ہو گئی, 3 دن تک روکا. کیوں گیا وہ میں آپ کو بتاؤں. چونکہ گھوڑوں کے سفر تھے, گھر والے سب انتظار میں تھے کہ فلاں دن مجمع پہنچ جائے گا. اب 3 دن ہو گئے, مجمع لیٹ ہے. پورا مدینہ باہر آ گیا, پورا مصر باہر آ گیا, پورا کوفہ باہر آ گیا, جہاں جہاں کے لوگ. اما اگر میں کہوں میں کل پہنچ رہا ہوں دلی اور میں 3 دن تک پہنچوں تو بتائیے میرے بیوی بچے میرے رشتہ دار کہاں پہنچیں گے. تو پورے شہر سے ہر آدمی, اب مرد عورت بچے بل بلا رہے ہیں, پاپا نہیں آئے, ماموں نہیں آئے, چچا نہیں آئے, تایا نہیں آئے, رشتہ دار نہیں آئے. اب جو 3 دن کے بعد آئے تو کچھ کے چہرے کھلے ہوئے تھے, کچھ کے چہرے لٹکے ہوئے تھے. ازواج نے پوچھا کیا ہو گیا. کسی نے ہنس کے کہا علی مولا ہو گئے, کسی نے رو کے کہا. کسی نے ہنس کے کہا علی مولا ہو گئے, کسی نے رو کے کہا علی مولا ہو گئے. جشن ولائے نقطہ با ہے قدیر میں, قرآن پورے قد سے کھڑا ہے قدیر. سنیے, جشن ولائے نقطہ با ہے قدیر میں, قرآن پورے قد سے کھڑا ہے قدیر میں. چہرے بتا رہے ہیں پتا سب کے خون کا, نسلوں کا امتحان ہوا ہے. بس تو جوانوں, اب یہاں سے 3 چینل ہیں, یہاں سے ایک کلپ تیار کریے پرسوں کے لیے. غدیر کے اعمال میں سے پہلا عمل جو صبح سے شروع ہوتا ہے, جلدی سے سن لیے بس, اب اس پہ داد نہیں دینی ہے, اس پہ چپ رہنا ہے. غدیر کے اعمال میں سے صاف نیا پاکیزہ لباس, اپنے گھر والوں کو دلوانا نیا لباس, اگر کوئی غریب ہے اسے دلوانا, اپنے غریب بھائیوں کا خیال رکھنا,
اس لیے کہ کوئی بھی غدیری ہو ہی نہیں سکتا اگر بھائی کا خیال نہ رکھے، ممکن نہیں ہے۔ آپ جائے، یہ تو ہمارے دوست ہیں، کچھ میرے سے چھوٹے ہیں اور کچھ ایک دو بڑے بھی ہیں ماشاءاللہ، سمجھ رہے ہیں، لیکن ہم سے بڑے بڑے بلا لیجئے آپ، لیکن اگر غدیر پہ جو معصومین نے بیان فرمایا وہ نہیں کیا، ایک تو شادی روکی ہے، اس لیے کہ اگر کوئی عورت غدیر کے دن بے پردہ ہے تو 11 مہینوں میں بے پردہ رہنے میں اتنا عذاب نہیں ہے جتنا عذاب خالی غدیر کے دن رہنے میں، عذاب ڈبل ہے، خدا کی قسم ڈبل عذاب ہے، اور ہو سکتا ہے اگر مر جائے بعد میں تو بخشش بھی نہ ہو۔ پردے کا، اس لیے کہ جب شادیاں کریں گے، اور سب سے بڑا مجرم ہے شادی کرانے والا، یا تو شادی اتنی پاکیزہ انداز میں کرائے کہ غذا بھی پاک کھلائے غدیری مجمع کو، اور ایسا میرج ہال بک کرے کہ جہاں پہ نجاست کا اور طہارت کا خیال رکھا جاتا ہو، اور مرد عورت کے لیے الگ الگ انتظام کرے کہ جہاں پہ کوئی لڑکا عورتوں میں نہ داخل ہوتا ہو اور کوئی عورت جو ہے وہ نامحرم مردوں کے پاس نہ آتی ہو، یا تو شادی اتنی احتیاط سے ہو، اور اگر شادی اتنی احتیاط سے نہیں ہو رہی ہے تو جتنوں کو نجس غذا کھلائی وہ بھی اس کے نامہ اعمال میں، جتنی عورتوں کو بے پردہ اس کی شادی نے کیا وہ بھی اس کے نامہ اعمال بڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ثواب زیادہ ہے تو گناہ میں عذاب بھی تو زیادہ ہے، گناہ میں عذاب بھی زیادہ ہے بھائی، اگر ثواب زیادہ ہے تو گناہ میں عذاب بھی زیادہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے جب ازواج سے غدیر کے دن بیعت لی نا، پتہ کیا کیا؟ ایک ظرف منگایا، علی سے کہا اس میں ہاتھ رکھو، ازواج سے کہا اس میں ہاتھ ڈالو۔ علی کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھوائے ازواج سے، حالانکہ علی معصوم ہیں، علی امام ہیں، علی مولا ہیں، علی رہبر ہیں، لیکن نبی نے عورتوں کا ہاتھ علی کے ہاتھ پہ نہ رکھ کے غدیر کے دن ایک میسیج دیا کہ کسی بھی حال میں چاہے مرد منسٹر بن جائے، چاہے مرد عہدیدار بن جائے، چاہے مرد جو ہے وہ جج بن جائے، وکیل بن جائے، پردھان بن جائے یا پی ایم بن جائے، اس کے لیے کسی طرح بھی نامحرم عورت سے مصافحہ جائز۔ یہ پیغام ہے۔ پہلا عمل، غسل غدیر کرتا ہوں سنت قربتاً، اس عمل کو ضرور کریے۔ دوسرا عمل، روزہ ضرور رکھیے۔ 3 روایتیں ہیں۔ پہلی روایت 60 سال کا ثواب، دوسری روایت جتنی زندگی گزارے گا دنیا میں ایسا رہے گا جیسے روزے ہی میں گزاری، تیسری روایت 100 حج کا ثواب، 100 عمروں کا ثواب جو قبول ہو گئے ہوں۔ یہ خالی روزے کا ثواب ہے۔ 2 رکعت نماز عید غدیر پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں سنت قربتاً اللہ، الحمد کے بعد انا انزلنا، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد قل هو اللہ۔ میں کیا کروں؟ بڑا میسیج ہے۔ انا انزلنا فاطمہ سے مخصوص ہے، قل هو اللہ علی سے مخصوص ہے، اور غدیر کی نماز میں دونوں ہیں۔ غدیر کی نماز پڑھیے۔ بس اب میں اٹھتا ہوں اور آپ کو ایک پیغام دے کے اور میں محفل کو تمام کرتا ہوں۔ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں عید غدیر کی سنت قربتاً، بالکل صبح کی طرح انا انزلنا، پہلی میں قل هو اللہ، دوسری میں الحمد کے بعد۔ اس کے بعد سجدے میں جائے، سجدے میں جا کے بس کمال ہے یہ، سجدے میں جائے 100 دفعہ کہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، 100 دفعہ کہے سر اٹھا کے، پھر شکرن للہ شکرن للہ۔ یہ الحمدللہ اور شکرن للہ 100 دفعہ پتا کس کی ہو رہی ہے؟ تو نے مجھے علی والا بنایا، تو نے مجھے حسن والا بنایا، تو نے مجھے حسین والا بنایا، تو نے مجھے کربلا والا بنایا۔ یہ ہو رہی ہے۔ اب چھٹے امام فرماتے ہیں جس نے یہ 2 رکعت نماز پڑھ لی
وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ غدیر کے دن میدان غدیر میں رسول کے ساتھ ہو اور علی کے ہاتھوں پہ بیعت کر رہا، اور اس کے بعد ہے بس عمل ختم ہو گیا، زیارت امین اللہ۔ اور جب مومن سے ملیے تو وہ جملہ پڑھیے جو میں نے کہا، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب والائمۃ علیہم السلام۔ اگر عربی میں نہیں کہہ سکتے تو اردو میں کہیے، سلام کے بعد یہ جملہ آپ کو ضرور کہنا ہے، مستحب ہے۔ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھیے، کسی غریب کو کھانا کھلا دے، روزے دار کو کھلا دے، 1,00,000 صدیقین کو کھلانا، 1,00,000 نبیوں کو کھلانا، 1,00,000 رسولوں کو کھلانے کا ثواب ہے ایک روزہ دار کو، 1 درہم کا ثواب 1,000 کا ہے۔ اب مجھے بتائیے، جب غدیر میں مولا علی نے فرمایا جتنے لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں رمضان میں، بقرہ عید میں، عید میں، شب قدر میں، اس سے زیادہ اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے عید غدیر میں۔ تو جب اس میں ثواب اتنا ہے تو غلط کرنے پہ عذاب کتنا ہوگا؟ پروردگار آباد و شاد رکھے ان جوانوں کو کہ جنہوں نے غدیر کا اہتمام کیا، پروردگار آباد و شاد رکھے ان شاعروں کو جو دور کی مسافت طے کر کے یہاں پہ تشریف لائے اور انہوں نے بہترین قصیدے پڑھے۔ خیر، میرے اس جملے کا میرے چھوٹے بھائی ہیں، وہ برا نہیں مانیں گے، لیکن کوشش یہ کریے، چونکہ جتنے اب ہیں، شبروز ہے، نجف ہے، یہ ہندوستان کی ناک ہیں اس وقت، یا وہ تبریز ہے، تو اور یہ مولانا صاحب بیٹھے، ان سے بڑی امیدیں ہیں۔ تو اوروں کے لیے تو میں محدود نہیں کرتا، ان کے لیے ضرور محدود ہے کہ یا تو غدیر پہ پڑھیں، مصرے کے بعد غدیر پہ پڑھیں، پہلے مصرے پہ پڑھیں پھر غدیر پہ چاہے جتنا پڑھیں۔ تو ایک موضوع معین ہے، میں بھی ان کو انشاءاللہ سن کے جاؤں گا۔ پروردگار انہیں آباد و شاد رکھے، ان کی شاعری میں برکت دے، اور جن یہ بانیان ہیں جنہوں نے درہم سے، بات چیت سے، کسی طرح کی ہیلپ اور مدد سے، جس نے بھی غدیر کی اس محفل میں مدد کی ہے، مولا غدیر آپ کی قبر میں آئے، آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کے اعمال کو قبول فرمائے، اللہ آپ کو حوصلہ عنایت فرمائے، آئندہ سال پھر فرش غدیر بچھے، پھر مومنین آئیں، اور انشاءاللہ آئندہ سال ان جوانوں کے کاروبار میں اور ان کی نوکریوں میں اور ان کی کمپنیوں میں انہیں اتنا فائدہ ہو کہ اس سال انہوں نے یہ دسترخوان غدیر سجایا، اگلے سال اتنی دولت ہو کہ پورا دلی اس جگہ موجود ہو، علی علی ہو رہا ہو، غدیر غدیر ہو رہا ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔